الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا رواہ مسلم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام مائی حوا کو زمین کے پر اتارا، سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تمام کے تمام زمین کی طرف اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین کے پر آدم علیہ السلام کے نازل کرنے کے بعد اگر کسی چیز کو اتارا ہے وہ ہدایت ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جنت ہدایت اور ڈائریکشن سے ماورا زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں پر کیا کہا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت من چاہی زندگی ہے، جو آپ کا جی چاہے اس طریقے سے آپ زندگی گزاریے، وہاں نہ عبادت ہے نہ بندگی ہے بلکہ عبادت اور بندگی کی جزا ہے۔ لیکن دنیا ہر موڑ کے پر ڈائریکشن ہدایت کی طلبگار ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ جائز و ناجائز کا فرق سمجھنا ہوگا، حلال و حرام کی تمیز سیکھنا ہوگا، یہ تمام چیزیں جب ہم نہیں جانیں گے تب تک ہماری زندگی صحیح ڈائریکشن کے پر نہیں چلے گی۔ اللہ نے صاف کہا میری طرف سے جو ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت جو من جانب اللہ ہوتی ہے، کسی کی رائے، کسی کے خیالات، کسی کی فکر، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے صاف کہا کہ دراصل امن اور شانتی اسی چیز کے اندر ہے جو اللہ نے نازل کی۔ اگر ہم نے اس ڈائریکشن، اس ہدایت کو ترک کر دیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا معاملہ بہت بگڑنے والا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں
ہر جمعہ کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور سب سے بدترین راستہ کون سا ہے؟ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی، کہ انسان صحیح راستے کے بارے میں علم نہ حاصل کرے، یا اسے علم ہو اس کے باوجود بھی غلط راستے کے پر چلے، یہ سب سے بدترین راستہ ہے۔ اس لیے کہ ہدایت زندگی کی سب سے قیمتی شے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ زندگی کے اندر بھی دیکھیے۔ ایک مشہور روایت ہم بارہا پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، بخاری وغیرہ کی روایت میں، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس صحابی نے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ خاموشی سے جاتے ہیں، نبی سے کوئی مباحثہ نہیں کہ اللہ کے رسول میں نے تو نماز پڑھی ہے، آپ نے کیوں کہا کہ نماز نہیں پڑھی؟ خاموشی کے ساتھ گئے، نبی کا آرڈر تھا، نماز دہرائی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور تیسری مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ دراصل میں نماز پڑھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نماز کا وہ طریقہ جو میں جانتا تھا اس کے مطابق ادا کر رہا تھا، اب آپ بتائیے مجھے نماز کیسے پڑھنا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ بتایا اور اس کے بعد کہا افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز اسی طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا آرڈر دیا؟ وہ نماز جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، 1 2 3 کیا سینکڑوں بلکہ پوری زندگی ادا کی جائے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب جو لوگ پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پوری زندگی بلکہ سینکڑوں ہزاروں سال کی نماز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر ایک نماز ادا کرتے ہیں جو نبی کی سنت کے مطابق ہے تو یقیناً وہ ثمر آور ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ یہ ہے دراصل ڈائریکشن یعنی ہدایت کی اہمیت، کہ آپ کوئی بھی کام ڈائریکشن اور ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو داؤد کی روایت جو کہ عید الاضحیٰ سے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز عید سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہے؟ گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پڑوسی غریب ہیں اور عید کا موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان لوگوں کے یہاں گوشت پہنچ جائے۔ اچھی نیت تھی، اچھا ارادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی تو اس نے حقیقت میں سنت کو پا لیا۔ اس کی جگہ تم دوسری بکری کو ذبح کرو اور نماز ادا کرنے کے بعد دوسری بکری ذبح کرو، اس کے بعد لوگوں کے درمیان گوشت تقسیم کرو۔ یہ بکری جس کا گوشت تم نماز عید سے پہلے ذبح کر کے تقسیم کر رہے ہو، یہ صرف گوشت والی بکری ہے، ذبیحہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔ یہاں یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے لا کر بیان کی کہ ڈائریکشن یعنی نبی کی سنت کی اہمیت واضح ہو سکے، کہ اگر ہماری نماز ہو یا قربانی، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اتنا عمل کیا اتنا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ کام آپ کیسے کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی، میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کتاب کا عنوان ہے من عبد و کیف عبد، یعنی عبادت کس کی جائے گی، کیسے کی جائے گی۔ من عبد کے اندر پوری توحید آ جاتی ہے، اور کیف عبد کیسے عبادت کی جائے گی، اس میں پورا منہج، پورا طریقہ آ جاتا ہے۔ آج ہم جو عقیدہ اور منہج کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، دراصل یہی ہماری بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد کے پر ہم نے توجہ نہیں دی، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ عقیدہ و منہج کی اہمیت ہر دور کے اندر رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور یہی بات قرآن میں آپ جا بجا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر دیکھیے۔
عقیدے کے بارے میں ہم کو پتا ہے، روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آخر اتنا تشدد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عقیدے کے باب میں گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا۔ خوارج کون ہے؟ ان کے عقیدے کے اندر نہیں بلکہ ان کے منہج کے اندر خرابی پیدا ہوئی، اور یہ سب سے پہلے نبی کے زمانے کے اندر ہی ایک شخص پیدا ہوا تھا، ذوالخویسرہ۔ بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، اور آپ اپنی ثوابدید کی بنیاد پر جو 9 مسلم تھے انہیں کچھ زیادہ مال دے رہے تھے دل جوئی کے لیے، اور یہ حاکم وقت، امیر وقتوں کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کی بنیاد کے پر تقسیم میں جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کی بنیاد کے پر کچھ لوگوں کو زیادہ دے رہے تھے۔ اب اس نے دیکھا تو حالات کا، حکمت کا اسے کوئی اندازہ نہیں، ڈائریکٹ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض جڑ دیا اور کہا کہ محمد، یہ جو تقسیم آپ کر رہے ہیں اس میں عدل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے بعد شدید غصہ ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حضرت عمر یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی، کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس کی گردن مار دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ آپ نے غصے میں کہا تھا کہ اگر روئے زمین کے پر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ جب وہ پلٹ کر جانے لگا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، مسلم وغیرہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے تعلق سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو ان کے قرآن کے پڑھنے کے سامنے اپنا قرآن پڑھ لا، ان کی عبادتوں کے سامنے اپنی عبادت تمہیں ہلکی لگے گی۔ یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ جو عبادت کے معاملے میں سب سے زیادہ شوقین تھے، ان لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے تمہیں اپنی عبادت، اپنے قرآن کی تلاوت ہلکی لگے گی۔ یہ خوارج ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میں ان لوگوں کو پاؤں گا تو عاد اور سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت، کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور جس طرح کتوں کو آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ بھوکتے رہنا، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہنا، یہ ان لوگوں کی عادت ہے، اور یہی دراصل آج کے خوارج کی اور اس وقت سے جب سے ابتدا ہوئی ہے وہی عادت رہی ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف آپ کو بھوکتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ کبھی غیر مسلموں کے تعلق سے کچھ نہیں بولیں گے، ہمیشہ اسلام، مسلمان، اسلامی حکومت، ان تمام چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور مسلمانوں کے درمیان ایسی افراتفری پیدا کریں گے جس کی بنیاد کے پر سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام جذباتیت کا نام نہیں ہے۔ اور آج بہت ساری جماعتیں، چاہے آپ اسے خارجی نہ کہیں کیونکہ کوئی نام تو رکھے گا نہیں اپنا، اللہ کے رسول نے صفات بیان کی، ان صفات کی بنیاد کے پر ان کو پہچانیے، جاننا ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں جانیں گے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، ان لوگوں کے فتنوں کا شکار ہوں گے، اور ان لوگوں کی بہت ساری تعلیمات جو خلاف سنت ہے ان کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جب ہمارے گھر کے دروازوں تک بلکہ ہمارے کمروں تک یہ فتنے پہنچ چکے ہیں، ہر کوئی اسے سن رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور کے پر میں نے ہدایت یعنی وہ شریعت جو کتاب و سنت کی شکل میں اللہ نے نازل کی، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اہمیت ہمارے سامنے رہے۔ ہم اس عقیدہ اور منہج کو نہیں چھوڑ سکتے، یہی ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ اگر کوئی اس کے پر حملہ آور ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شخصیات کوئی معنی نہیں رکھتی، شخصیات کو اہمیت نہیں دیا جائے گا، ہمارے لیے عقیدہ اور منہج اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال ہے، جب کچھ لوگ ان کے سامنے شریعت کے مقابلے میں یا دین کی باتوں کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو پیش کرتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے یہ کہا، یعنی نبی کے مقابلے میں دین اسلام کی دو عظیم شخصیات کو پیش کر رہے ہو۔
جبکہ نبی کے مقابلے میں کوئی شخصیت کسی کا قول اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے افسوس کے ساتھ جو منہج، جو طریقہ ہمارے اسلاف نے پیش کیا تھا وہ ہمارے اندر زندہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایسی بدعتی اور گمراہ شخصیات کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائیں لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ جبکہ مشہور محدث حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بدعتی آیا اور آنے کے بعد وہ کہنے لگا حضرت میری ایک بات سن لیجئے گا، سوال کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، اس سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں تیری ایک بات سنوں، میں تیری آدھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس قدر بدعتیوں سے ہمارے اسلاف نے کنارہ کشی اختیار کی، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، اس کو سنیں اس کو سنیں، صاحب کو سنیں، انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنیں گے، ڈاکٹر اسرار کو بھی سنیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنیں گے، اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنا شعور ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کتنا سچ کہہ رہا ہے، کتنا غلط کہہ رہا ہے، آپ اس کی تمیز کر سکیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ کے سامنے میں ابھی مسلم کی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں اگر غور کریں گے تو فتنے کتنے شدید ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکمل طریقے سے دین اسلام سے ہٹتا ہے، بلکہ اسلام کی کچھ باتوں کو لے کر اس میں اپنے خیالات اور اپنی فکروں کو ملاتا ہے، اور یہی گمراہی کا سبب ہے۔ ہمیں اسلام پیور چاہیے، اس میں کسی کے خیالات، کسی کی فکروں، کسی کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، اب اس کے علاوہ کسی کی رائے، کسی کے خیالات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حدیثوں کو یاد کرو اور حدیثوں کے ذریعے سے اہل الرائے، یعنی جو دین کے اندر اپنی رائے، اپنی خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرو، اس لیے کہ وہ حدیث کے سامنے نہیں ٹک پاتے ہیں۔ ایک بات میں اسی تناظر کے اندر بیان کروں، آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے ان کے ذریعے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی تقریر کو سننے والے اتنے سارے لوگ ہیں، ملین میں فالوور سے پائے جاتے ہیں، تو کیا ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا ان کا عمل غلط ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اربوں کہہ لیجئے کہ اس کے ذریعے سے، بلکہ جہاں نگاہ اٹھائی وہاں تک لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو گیا اس کا جو بھی عمل ہے، اگر اس کے عقیدے میں، اس کے منہج میں فالٹ ہے تو کیا اس بنیاد کے پر کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اب اسی سوال کی بنیاد کے پر آپ ان کی بات چھوڑیے، دنیا میں نبی سے بڑھ کر کوئی معزز اور اللہ کی نگاہ میں مقدس ہو سکتا ہے اور نبی سے زیادہ کوئی عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ ہر کوئی صحیح جواب دے گا۔ اب بتائیے، قرآن نبی کو خطاب کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابدیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، یعنی جو دنیا میں کتنے بھی بندے آئیں گے، کتنی بھی عبادت کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب اس کے بارے میں سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے میرے حبیب، اس بات کی وحی، یہ پیغام آپ کی طرف بھی بھیجا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء، جتنے دنیا کے اندر مسلمان آئے، یہ تمام لوگوں کو میسج دیا جا چکا ہے اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام کے ذریعے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بالفرض شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اب بتائیے، جب قرآن نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی اگر بالفرض، جو کہ ناممکن چیز ہے، نبی تو توحید کا داعی ہوتا ہے، شرکوں کے خاتمے کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے، اگر نبی سے بالفرض، قرآن مثال بیان کر رہا ہے، اگزامپل دے رہا ہے، اگر بالفرض اس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جبکہ نبی کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، تو آپ دنیا میں کسی اور شخص کو کیسے پیش کر سکتے ہو کہ اس کے اتنے عمل ہیں، اتنا کام کیا، اتنا کام کیا؟ اب اگر ہم اس کو نہیں سنتے ہیں تو ہماری غلطی ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس کا عقیدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جبکہ ڈاکٹر اسرار کھلا عقیدہ وحدت الوجود کا کفریہ شرکیہ عقیدہ، بلکہ آج اگر ہم کہیں تو یہ کفار اور مشرکین سے بھی بدترین عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کافر، کوئی مشرک صرف ایک مورتی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر رب کی، یعنی ایشور کی آتما آ گئی ہے، سرایت کر چکی ہے، وہ اسی کے بارے میں رکھتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے اندر اللہ ایشور موجود ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے۔
بلکہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک پرماننٹ مورتی کے اندر وہ چیز ہے. اور وحدت الوجود کے عقیدے کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ تمام چیزوں کے اندر اللہ ہے. آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، تمام جانوروں کے اندر ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر اللہ ہے. ہر چیز اللہ کے وجود کا حصہ ہے. یہ انتہائی بدترین عقیدہ شرک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شرک کا اعلیٰ ترین اور بدترین مظاہرہ ہے کہ آپ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھیے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میں جس سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا ہوں، سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں، وہ ڈاکٹر اسرار ہیں. لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ سنیے. ان کا بیٹا اگر کہتا ہے طارق جمیل کو سنیے، طارق مسعود کو سنیے، انجینئر محمد علی مرزا کو. اب بتائیے ان باتوں کو اگر ہم لوگوں کے سامنے لا کر رد کر رہے ہیں، ان کی خدمات ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. جو چیز کتاب و سنت سے ٹکرائے گی وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. ہم اس چیز کے برباد کر رہے ہیں. اور یہاں ایک بہت پیاری بات کہتا ہوں. ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نئے نئے فارغین ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا اگر کوئی 15-20 سال کا فارغ ہوا عالم ہے تو اس طرح کی بدعات اور خرافات شرکیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہے؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ بڑے بڑے علماء باتیں نہیں کر رہی ہیں، یہ آج کے 15-20 سال کے فارغین باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی فضول باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اجلہ اصحاب کرام کے درمیان حضرت عبداللہ بن عباس، جو کہ اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھے، بیٹھا کرتے تھے اور اپنے علم کا مظاہرہ کرتے. تو علم موقع پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسی ہی بات کرنا ہے، اسے کرنا ہے. اگر غلط چیز ہے اچھے انداز میں اس کا رد کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور اگر عالم دین ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اسے اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے. شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں. بولے یہ جو ہمارے درمیان اس طرح کے فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے کسی کی شخصیت کو لے کر یا کسی کے منہج عقیدے کو لے کر، یہ اس لیے آتی ہے تاکہ سلفیوں کے درمیان چھپے ہوئے غیر سلفی، یعنی جن لوگوں کا منہج، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ واضح ہو جائیں، چھٹ جائیں کہ حقیقت میں کون پیور ہے اور کس کے اندر ملاوٹ ہے، لوگوں کے سامنے آ جائے. لیبورٹری کے اندر جب چیزیں آتی ہیں نا، تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں اس میں پیورٹی کتنی ہے اور کتنا زیادہ ملاوٹ ہے. تو ایسے حالات دراصل اسی لیے آتے ہیں تاکہ حقیقت میں سلفیت کے پر، اصحاب کرام کے منہج، ان کے طریقے کے پر کون قائم ہے وہ واضح ہو جائے، اور کس کے عقیدے منہج کے اندر جھول ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے. اور ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتے ہیں سارے لوگ. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور جنگ احد وغیرہ دیگر مواقع کے پر قرآن مجید نے خود کہا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جو پاکیزہ عقیدہ رکھنے والے اہل ایمان ہیں اصحاب کرام، انہیں ان لوگوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا جائے جو کہ حقیقت میں منافقین ہیں، جو ظاہر کچھ کر رہے ہیں، دلوں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں ایک اور معاملہ ہندوستان بلکہ عالمی سطح کے پر جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے اس کے بارے میں بات کیجئے گا. یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے. ہر چیز عقیدہ اور منہج سے جڑی ہوئی ہے، ریلیٹڈ ہے. ناممکن ہے ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو وہ ہماری خطا اور غلطی کے بغیر ہو. یہاں تک کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میری لونڈی میرے ساتھ کچھ بدتمیزی سے بات کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی خطا کی، جس کی وجہ سے اللہ نے مکافات عمل کے طور کے پر یہ سزا میرے پر نافذ کی. اب مسلمانوں کے پر اتنے مسائل آ رہے ہیں، کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں عقیدے کا مسئلہ ہے، کہیں الگ الگ فتنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کی شکل میں. یہ سارے فتنے ہمارے پر کیوں آ رہے؟ سورہ نور آپ پڑھیے گا. سورہ نور کے اخیر میں اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ایک آیت کافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کن لوگوں کو؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ کوئی فتنہ، کوئی آزمائش تمہیں نہ آ گھیر لے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب تم لوگوں کے پر نہ آ پڑے. یہ قرآن صاف کہہ رہا ہے. کس بنیاد کے پر؟ نبی کی مخالفت، نبی کی سنت کے خلاف جانے کی بنیاد پر. جنگ احد، اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، نبی کے ایک حکم کی مخالفت کے نتیجے میں حالات کیسے بدل گئے. اور آج ہم عقیدے میں، منہج میں، نماز ہے، عبادات ہے، صدقہ و خیرات ہے، جگہ جگہ نبی کی مخالفت.
اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ اب نصرت نازل کرے گا، فرشتے آئیں گے ہماری حمایت کریں گے. نہیں، جب تک ہمارے عقیدے ہمارے منہج کے اندر درستگی نہیں ہوگی تب تک اللہ کی نصرت اللہ کی رحمت کے بارے میں امید کرنا چھوڑ دیجیے گا. قرآن صاف کہہ رہا ہے چاہے ہمارے پر ظالم حکمراں کا مسلط ہو جانا، فسادات کی شکل میں ہمارے مال، ہمارے مکانات اور ہماری عزت و ناموس کے پر حملہ کرنا، یہ سب کے سب ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے نبی کی مخالفت کی بنیاد پر. قرآن صاف کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو بھی نبی کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے. قرآن جن پیغامات کو دیتا ہے اس پر غور کیجئے نا. ہر جمعہ میں سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے جس میں ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے والی، کام کرنے والی، ورک کرنے والی ہے. اور کیسی محنت کرنے والی؟ ناصبہ، تھکا دینے والی. اتنی محنت کرے گی جس کی بنیاد کے پر تھک کر چور چور ہو جائیں گے، اتنی محنت کرنے والی. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ جہنم کا شکار ہوں گے، اس میں داخل ہو جائیں گے. یہی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہی تھی جب بیت المقدس فتح ہوا. فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو ایک پادری تھا، اس کے مکان پر اس سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ انجیل کی تلاوت کے اندر مصروف ہے. واپس چلے آئے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ بعد میں جب اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں کئی مرتبہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا، لیکن آپ چونکہ انجیل کی تلاوت کے اندر مصروف تھے اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن مجھے وہاں آپ کو عبادت میں اور انجیل کی تلاوت میں مصروف دیکھ کر یہ آیت یاد آ گئی. قرآن مجید نے آپ ہی لوگوں کے تعلق سے کہا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ایک ایسی جماعت جو کام کرنے والی، محنت کرنے والی ہوگی، اور ایسی محنت جو تھکا دینے والی محنت، لیکن نتیجے کے طور پر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو جو چیز نبی کے سنت کے مطابق نہیں، انسان کتنا بھی تھکا دے وہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے طریقے اور ہمارے عقیدے کے اندر فالٹ ہے تو آپ اس کو صحیح کیجئے گا. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی عبادت، آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد پیش کی تھی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے جو فتنوں سے متعلق تھی. لوگ خیر کے بارے میں، بھلائیوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں میں شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے فتنے کیسے آئیں گے اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم پہلے جاہلیت اور برائی کے اندر مبتلا تھے، اسی کے اندر ہماری زندگی گزر رہی تھی. فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ ہمارے لیے یہ خیر یعنی اسلام لے کر آیا، اسلام کی ہدایت ہمیں مل گئی. فہل بعد هذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو میں نے سوال کیا هل بعد ذلك الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وفیہ دخن، لیکن اس میں کچھ خرابی ہوگی، کچھ ایسی باتیں ہوگی جو تمہارے لیے بری ہوگی. تو میں نے کہا وما دخنہ، یہ خرابی کیا ہوگی، کون سی چیز ہوگی جو ہمارے لیے برائی کا سبب بننے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قوم یستنون بغیر سنتی، ایک ایسی قوم آئے گی جو وہ کام کرے گی جو میرے طریقے، میرے سنت کے مطابق نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي، اور اس ہدایت اور اس ڈائریکشن کے پر کام کریں گے جو میرا ڈائریکشن، میری ہدایت نہیں ہوگی، خلاف سنت کام کرنے والے لوگ ہیں. تعریف منہم وتنکر، جب تم ان لوگوں کو پہچان لو کہ یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو تمہارا کام ہے کہ انہیں اس برائی سے منع کرو، یہ ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فراغت کے بعد آپ کو 15-20 سال ہو جائے اس کے بعد یہ کام کرنا نہیں. اگر معلوم ہو گیا کہ یہ فالٹ ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس برائی سے انہیں منع کرو.
تو میں نے کہا حل بعد ذالک الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ کیا جملہ کہا اللہ کے رسول نے؟ دعات علی ابواب جہنم، ایسے دعات جو جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوں گے، اور من اجابہم الیہا قذفوا فیہا، جو لوگ ان کی باتوں کو مانیں گے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ دعات علی ابواب جہنم ہے، جہنم کے پر، اس کے دروازوں کے پر بیٹھے ہوئے دائی۔ اور آج ایسے بہت سارے دائی ہیں۔ ہر وہ آدمی جو کتاب و سنت کے عقیدے کے خلاف دعوت دیتا ہے، نبی کی سنت کے طریقے کے خلاف دعوت دیتا ہے، دراصل وہ دعات علی ابواب جہنم ہے، جو جہنم کے دروازے کے پر بیٹھا ہوا دائی ہے۔ دائی الی الخیر ہونا چاہیے، الی الجنہ ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی دعوت قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہوگی۔ آج کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے، دعوت کا کام کرنے لگتا ہے، نہ اس کے بارے میں اسے کوئی تجربہ ہے، نہ اس نے اپنے سے بڑے علماء اساتذہ سے علم حاصل کیا، بس اس کے ذہن و دماغ کے اندر آیا، ذہن کے اندر اور اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، کام کرنے لگ گیا۔ ایسا تھوڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ جی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا آپریشن کرنے لگ جائیں تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے، ٹریننگ لینا ہے، اور جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ کو تجربہ لینا ہے، اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ تو جب جسموں کے بارے میں، جو کہ صرف ہماری دنیا تک ہے، اس قدر ضوابط ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، کہ آدھا حکیم یعنی جس کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے جان کے لیے خطرہ بنتا ہے، تو اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ جس کے پاس عقیدے کا، منہج کا صحیح طور کے پر علم نہ ہو، وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ جان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جان آئے گی چلی جائے گی، لیکن ایمان جانے کے بعد کسی شخص کو مہلت نہیں ہے دوبارہ اس کو حاصل کر سکے۔ اپنے ایمان کی حفاظت زیادہ کرنا ہے، اور یہ عقیدہ و منہج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ باتیں جب لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے ہدایت اور ڈائریکشن کو صحیح کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کے پر بیٹھے ہوئے دائی ہوں گے جو آپ کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اب یہاں اگر کوئی شخص ہمیں جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ یہ بول کر تھوڑی دعوت دے گا کہ دیکھو میں تم کو جہنم میں، آگ میں ڈال رہا ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے فراڈی ہوتے ہیں، بلکہ آپ کفار اور مشرکین کی بات لیجئے، وہ کبھی بھی اپنے مذہب کو غلط نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں مسل مشہور ہے نا، کوئی اپنی دہی کو کھٹا نہیں کہتا، ہر کوئی اپنے دہی کو میٹھا ہی کہے گا، کرچے وہ کتنا بھی کھٹا کیوں نہ ہو لیکن اسے میٹھا کہے گا۔ تو یہی معاملہ ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقیدے کو صحیح کہتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایک میزان، ایک کسوٹی دی ہے، اور وہ کسوٹی قرآن و سنت ہے۔ اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ذمہ داری دی۔ اب 3 رات شیطان انسان کا بھیس بدل کر، روپ دھارن کر کے آیا، کھجور چوری کرنے لگا، پکڑ لیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی کتنی ایمانداری کے ساتھ نبھا رہے تھے کہ 3 دن برابر اسے پکڑ لیا، اور اس کے بعد اخیر میں اس نے کیا کہا، تیسرے دن میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے حریص تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اگر تم اسے پڑھ لو گے تو رات بھر اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا جو تمہارے قریب شیطان کو نہیں آنے دے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کیفیت دریافت کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہارے اس رات میں آنے والے آدمی کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے یہ بتا کر گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کذوب، وہ جھوٹا ہے، صدق وہو کذوب، اس نے بات سچی کہی ہے گرچہ وہ جھوٹا تھا۔ اب اس کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ کہتے دیکھو شیطان سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلاس لینا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ شیطان ہے، روزانہ جا کر اس کے پاس علم حاصل کرنے لگ گئے؟ نہیں، وہ ایک سابق کہے گا حادثہ تھا، حادثاتی طور کے پر معلوم ہو گیا، لیکن وہ بات جو اس نے کہی اسے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور جب تک نبی نے اسے کنفرم نہیں کیا، عدالت نبی سے اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ملا، وہ چیز ہمارے لیے مستند نہیں بھی۔
تو بات بالکل واضح ہے، جب تک اسے قرآن و حدیث کی کسوٹی کے پر نہیں پرکھا جائے گا وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھی آ کر علم بیان کرنے لگ جائے، کوئی بھی اپنے آپ کو دائی کا لباس دے کر لوگوں کے سامنے دائی بنا کر پیش کر دے اور آپ اس کو ماننے لگ جائے، نہیں۔ اب یہاں ایک دلیل لی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی، کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ جو ناموجود ہے، غائب ہے، ان لوگوں تک ان تمام باتوں کو پہنچا دے۔ اور دوسری حدیث بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک حدیث کے بارے میں بھی علم ہے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب یہاں تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے دعوت، ایک ہوتا ہے تبلیغ۔ عربی اعتبار سے دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، گرچہ ہم اسے اردو زبان کے اندر ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تبلیغ ہوتا ہے آپ کو ایک حدیث معلوم ہے، اسی الفاظ کے ساتھ دوسروں کو پہنچا دیا، یہ تبلیغ ہے۔ قرآن کی ایک آیت، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے من و عن اسے پڑھا اور لوگوں کے سامنے پہنچا دیا، اس میں آپ نے کوئی تشریح نہیں ایڈ کی، اس کی کوئی تفسیر آپ نے نہیں بیان کی، جیسے آپ نے سنا تھا ویسے پہنچا دیا، یہ تبلیغ ہے۔ لیکن داعی کون ہوتا ہے؟ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں لوگوں کے منہج، ان کی فکروں کو اسلام کی طرف ڈائیورٹ کرنا، انہیں کنونس کرنا، ان کی جو خامیاں ہیں عقیدے کے اعتبار سے ان فالٹوں کو، غلطیوں کو بتانا اور انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا، یعنی پورے شخص کو، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے اسلامی فکروں کے مطابق ڈھالنا، یہ دعوت ہے۔ اور تبلیغ میں صرف آپ کو پہنچانا ہے، آپ کو کنونسنگ نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کے اعتراضات کے جوابات نہیں دینا ہے، اسے اسلام کی طرف نہیں بلانا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ آپ دیکھیے دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ یوسف کے آخر میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ کیسے دعوت دے رہا ہوں؟ علی بصیرہ، بصیرت، پختہ علموں کی بنیاد کے پر۔ دعوت میں اس وقت تک آپ داعی نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو قرآن و حدیث کا گہرا علم نہ ہو، پختگی نہ آ جائے، دعوت آپ اس وقت تک نہیں دے سکتے ہیں۔ تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، دعوت نہیں دے سکتے، آپ داعی نہیں بن سکتے۔ اب آپ دیکھیے پتہ نہیں کون کون داعی بن جاتا ہے، داعی کبیر بن جاتا، بہت بڑا داعی بن گیا ہے۔ اب یہ تقابل ادیان کیا ہے؟ کیا ہے تقابل ادیان؟ اسلام کے مقابلے میں کوئی دین ٹکنے والا ہے؟ اللہ نے تو دین کے بارے میں صاف کہا، کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کہ آپ اسلام یا کسی اور مذہب کے درمیان مواصلہ کرنے کی کوشش کریں یا کسی اور مذہب کو اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں، نہیں۔ اسلام صاف کہتا ہے میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے۔ قرآن نے صاف کہا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو تورات پڑھ کر نہیں سنایا، کبھی انجیل پڑھ کر نہیں سنایا، اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں نہیں، بلکہ جو میں لے کر آیا ہوں، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، آپ نے اسی کو پیش کیا۔ اور یہی اصل میں نبی کے طریقے کے پر دعوت کا کام ہے۔ اور جو اس طریقے پر کام نہیں کرتا وہ داعی کبیر کیا داعی صغیر بھی نہیں بن سکتا ہے، جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن، آپ کے طریقے دعوت کو نہیں سمجھتا ہے۔ آج لوگوں کے درمیان تقابل ادیان بس اتنا بڑا مدعا بن گیا ہے کہ سارا اسلام اسی کے پر آ کر ٹک گیا ہے، جبکہ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی مذہب اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اور اگر کسی مذہب کے بارے میں ہم یہ کوشش بھی کریں تو یہ ہماری غلطی ہے، ہم اسلام کے مقابلے میں کسی بھی مذہب کو کھڑا کر ہی نہیں سکتے ہیں یا اسے قریب کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بالکل واضح۔ اب یہاں لوگوں کے درمیان ایک شوشہ اور چھوڑ دیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے، کیا چھوڑ دیا گیا؟ یہ مت کہو کہ میں ہی صحیح، بلکہ یہ کہو میں بھی صحیح۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی پیٹرن اپناتے تو مشرکین مکہ سے جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم بھی صحیح، میں بھی صحیح، ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ نہیں کہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح۔ اللہ کے رسول صاف کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کی توحید اور میری رسالت نہیں مانو گے تو نتیجہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح۔ یہ وہی مسئلہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دعوت علی وجہ البصیرہ ہے ہی نہیں۔
قرآن و حدیث کا پختگی کے ساتھ علم نہیں، اپنے اساتذہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا گیا، کتابوں کو پڑھا نہیں گیا، سلیقہ اختلاف کا پتہ نہیں ہے اور باتیں کرنے چلے آئے، یہ ہماری شان ہے۔ سلفیت اسی کو کہا جاتا ہے۔ عقیدہ و منہج کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی شک اور شبہ بھی نہیں، میں ہی صحیح، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بالکل ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، صاف کہہ دیا۔ اب آگے پڑھو، اگر ذہن و دماغ کے اندر شبہ ہے، ڈاؤٹس ہے، کتاب میں کچھ فالٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو سیٹ کیجئے گا، میں جو پڑھنے جا رہا ہوں بالکل صحیح ہے اور یہی ماننا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں ماننا ہوگا۔ یہ اسلام ہے اور یہی طریقہ دعوت ہے۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، اس کو واضح کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں میں بھی صحیح، تم بھی صحیح، سب صحیح یہ نہیں، بلکہ میں ہی صحیح، وہی چیز صحیح جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جسے صحابہ نے سمجھا وہ ہمارے لیے معتبر ہے، باقی ساری چیزیں غیر معتبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، جب حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے صفہم لنا، ان لوگوں کے بارے میں آپ علامات بیان کیجئے، کون ہیں لوگ، ان کی صفات۔ اللہ کے رسول نے کہا قوم من جلدتنا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری زبان میں باتیں کریں گے، یعنی وہ ہمارے ہی لگیں گے لیکن ہمارے نہیں ہوں گے۔ اور یہ کب واضح ہوگا؟ جب قرآن و حدیث کا گہرا علم ہوگا۔ آج وہی معاملہ ہو چکا ہے، لوگ اپنے اور غیر کے درمیان فرق کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ جو عقیدہ کی بڑی بڑی گمراہیاں لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہے اور منہج کے بارے میں بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہے، وہ دراصل لوگوں کے درمیان بہت بڑا آئیڈیل بنا ہوا ہے اور علماء اس کے سامنے نعوذ باللہ فیکے پڑے ہیں۔ یہ معاملہ ہے جو صرف اپنی ریکارڈنگ کے لیے اربوں روپے کا بجٹ ہے، کیمرے خریدتا ہے۔ اب بتائیے دعوت ایسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ہمارے اسلاف کی دعوت دیکھیے کیا ہے۔ یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے، گلیمر کی دنیا نہیں ہے، یہ دعوت کی دنیا ہے۔ دعوت کی دنیا کے لیے نمونہ انبیاء کرام ہے، اصحاب کرام ہے، یہ ہمارے لیے منہج ہے اور کوئی ہمارے لیے منہج نہیں ہے۔ نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، جن کے گھر میں 3 مہینہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صرف کھجور اور پانی ہوتا، اسی کے پاس زندگی کا گزارا ہوتا، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ وہ نہیں جو آج کی چمکتی دمکتی دنیا ہے اور اسی چیز کو لا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے صبر و قناعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف نے اختیار کی، وہ نمونہ ہے۔ وہ نہیں جو آج لوگوں کے درمیان روپیوں پیسے کی ریل پیل کی شکل میں بیان کی جا رہی ہے، نہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ بالکل الگ راستے کے پر، ڈائریکشن کے بالکل خلاف، وہ منہج جسے ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا، اس سے ہٹ کر یہ چیزیں آئی ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سارے اصحاب کرام سے ملاقات کی، یہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب فتنے آتے ہیں تو علماء اسے پہچان لیتے ہیں، اور جب فتنے اپنے حشر شامانیوں کے ساتھ، ساری شرنگیزیوں کے ساتھ واپس جانے لگتے ہیں، تباہی مچا چکے ہوتے ہیں، تب لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اس وقت تو ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا انہوں نے کیا فتنہ پھیلایا، لیکن ابتدا اس کی علامات اللہ نے علماء کو ایسا گہرا علم دیا جس کی بنیاد پر فوراً پہچان جاتے ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر ہے یا شر ہے، یہ پہچان جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ علماء سے جتنا رابطے میں رہیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے، اور آپ جتنا علماء سے دور ہوں گے آپ کے لیے اتنا زیادہ شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، خاص طور سے ہماری جماعت کو، مسلمانوں کو بھی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ عقیدہ و منہج کی گمراہیاں جو آج ہمارے سامنے کتاب و سنت کے لیبل کے نام کے پر پیش کی جا رہی ہے، اللہ ہمیں ان گمراہیوں کو سمجھنے اور اس سے خود محفوظ رہنے اور تمام لوگوں کو محفوظ رہنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔